سب سے بدترین شکل جو ہے جو نماز پر بہت اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے سود، وہ ہے انٹرسٹ، وہ ہے بیاج۔ اللہ اکبر، آج امت مسلمہ کے اندر بیاج بہت بڑھتا جا رہا ہے، سود بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر یہ جملے برداشت ہو سکے تو امروہہ والوں برداشت کرنا، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے ہر سال رمضان شریف میں عمرہ کو جا کے، ہر سال حج کر کے، سفید کپڑے پہن کے حاجی نمازی کہلا کر چوری چپ کے سود کے دھندے کرتے ہیں۔ 10 لے کے جاؤ اتنا لا کے دو، 10,000 لے کے جاؤ اتنا لا کے دو، 20,000 لے کے جاؤ اتنا لا کے دو۔ یاد رکھنا یہ سود کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا، ایک لقمہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے والا اور سود کا ایک لقمہ کھانے والا عذاب میں دونوں برابر برابر ہے۔ کتنا گر گیا مسلمان، لوگ کتنے گر گئے۔ ارے نادان، دولت تو ناچ کر بھی لوگ کما لیتے ہیں، دولت تو نچنیے بھی کما لیتے ہیں، دولت تو لوگ بندر نچا کے بھی کما لیتے ہیں، دولت تو اللہ اکبر ہاتھ کا میل ہے، دولت تو ٹھوکر مار کے بھی مل جاتی ہے۔ دولت کے نشے میں اتنے چور ہو گئے کہ اپنے نبی کا فرمان بھول گئے۔ اللہ کے رسول کا فرمان کتنا سخت ہے، اور ایک دو کتابوں میں نہیں، اکثر کتابیں آپ سود کا باب اٹھا کے دیکھ لے، ہر مصنف نے حدیث لائی ہے کیا؟ 36 مرتبہ ماں کے ساتھ زنا کرنا اور ایک لقمہ سود کا کھانا، ایک درہم کھانا، دونوں گناہ میں برابر برابر ہے۔ اسی پہ بس نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، سب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، لیکن جو دنیا میں سود کھاتے ہوں گے ان کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوگی، وہ زمین پہ گر جائیں گے۔ اور قیامت کے دن ان کی حالت ایسے ہوگی، کیسی حالت ہوگی بتاؤں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے مجنون ہوتا ہے پاگل، یا جس پر آسیبی اثر ہوتا ہے، جس کو آسیب چھو لیتا ہے، یعنی کیسے وہ دکھتا ہے، بالکل مریل سا، پاگل سا، بکھرے ہوئے بال، ڈراؤنا سا چہرہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سود کھانے والوں کا یہی حال ہو۔ میرے آقا غیب دہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی شب جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا میرے سر کے اوپر بجلی کی آواز آئی، بجلی کے کڑک کی آواز، بجلی کڑکنے کی آواز آئی۔ میں نے اوپر دیکھا تو مجھے ایک منظر بتایا گیا۔ منظر یہ تھا، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کچھ لوگ تھے جن کے پیٹ کمروں کی طرح تھے، روم کی طرح، جیسے کمرے ہوتے ہیں روم، ان کی طرح پیٹ تھے۔ اگر دنیا میں کسی کا پیٹ بڑھ جائے، اٹھنے بیٹھنے کو انسان محتاج ہو جاتا ہے نا، اور لیکن کمروں جیسا پیٹ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اگر مولوی صاحب کہتے تو آپ کو کہا یار مولانا زبردستی ڈرا رہے ہیں، ہے نا، زبردستی ڈرا۔ اگر کوئی سیاسی لیڈر کہتا ہے تو کہتا ہے یار اپنا الیکشن ٹھیک کرنے کے لیے کچھ بھی کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ نہ سیاسی لیڈر کی بات، نہ مولوی صاحب کی بات، یہ بات ہے اس نبی کی جو اپنی مرضی سے کبھی بولتے تک نہیں۔ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ اپنی مرضی سے کبھی کلام نہیں کرتے، ہمیشہ زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ حضور نے اپنی مرضی سے کبھی گفتگو نہیں کی۔ میرے آقا اللہ رب العزت کی مرضی کے پابند ہے، اور اللہ رب العزت جو فرماتا ہے وہی گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، خدا ان کی رضا چاہتا ہے، وہ خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو وہ رسول، سچے رسول فرماتے ہیں کاش یہ دنیا کی رنگریلیے سے باز آ جاتے، یہ دنیا کے مال کی محبت سے باز آ جاتے۔ میرے بھائی، اللہ نے قسمت میں جتنا لکھا ہے وہ دولت ہمیں مل کے رہے گی، حرام کی طرف کیوں جاتے ہو؟ حرام سے توبہ کرو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا
روم کی طرح، کمروں کی طرح بڑے بڑے پیٹ ہے اور اس کے اندر بچھو ہے، بچھو ڈنک مار رہے ہیں اور جہنم کی آگ ہے اس کے اندر، پیٹ کے اندر۔ اللہ اللہ، اگر کبھی 4-6 کپ چائے پی لو اور پیٹ میں جلن ہونے لگے تو کیسا لگتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کبھی مرچ زیادہ کھا لو پیٹ میں جلن ہو تو کیا ہوتا ہے؟ میں حیران ہوں، آپ غور فرمائیں، چائے 4-5 کپ پینے کی وجہ سے یا مرچ کھانے سے پیٹ میں جلن ہو تو برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، جب پیٹ میں جہنم کے بچھو ڈالے جائیں گے اور جب پیٹ کمروں کی طرح ہوگا اور پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ اس طرح سے ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، یہ سود کا دھندا کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، جانتے ہیں آپ، اللہ اکبر، یہاں تک ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی شب قدر میں بھی، توجہ کرنا، رمضان المبارک کی شب قدر میں بھی میں نے سود کھانے والوں کی قبر پر عذاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی شب قدر میں جن کی قبروں سے عذاب نہیں اٹھایا جاتا وہ سود کھانے والے۔ اٹھا کے دیکھو ابن حجر کو پڑھو، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ یہ جو دھندے حرام کر کے دوسروں کے لیے مال کما رہے ہو، دوسروں کے لیے جما رہے ہو، دوسرے موج مستی کریں گے، دوسرے عیش و عشرت کریں گے، لیکن میرے بھائی تجھے اپنی قبروں میں عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اور سود سے متعلق آخری بات کہہ کے اور اس کے بعد ایک بات بیان کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سننا۔ سب سے بڑی بات یاد رکھنا، سود مر جانا، میرا جملہ لکھ، مر جانا، سود نہیں کھانا، بھیک مانگ لینا، سود نہیں کھانا۔ اور یہ بھی سنیں، جتنا گناہ سود لینے والے کو ہے، جو لینے والا جتنا بڑا گنہگار ہے اتنا دینے والا بھی گنہگار ہے، اتنا ہی لکھنے والا بھی گنہگار ہے، اتنا ہی گواہ بننے والا بھی گنہگار ہے۔ آج کل غریب لوگ بہت آسانی کے ساتھ کہتے ہیں حضرت بٹیا کی شادی تھی اس لیے مجبوراً لے لیا۔ میں نے کہا کس نے کہا تھا کہ بیٹی کی شادی اللہ کو ناراض کر کے کرنا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سن لیں، ہمارے عقیدے میں دنیا میں رسول اللہ سے بڑا مالدار انسان نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ وہ اور لوگ ہیں، وہ اور لوگ ہیں جو نبی کو غریب، مفلس اور کنگال کہتے ہیں۔ واللہ ہمارے عقیدے میں نبی کی شان یہ ہے، آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ اور خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سورجہ کو سرا کر دے، ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ نعرہ تکبیر! جنت ہو، جو مالک جنت ہو، اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ صدیق و فاروق جیسے جن کے غلام ہو، اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ جبریل جس کا خادم ہو، اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ لاؤ نہ کوئی ایسا خادم اور لاؤ کوئی ایسا مخدوم۔ جب خادم کی یہ شان ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں، بلکہ میرے امام تو کہتے ہیں کہ وہ خادم بھی ہے اور دربان بھی ہے، کہتے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم۔ میرے امام کہتے ہیں ہمارے نبی کی شان دیکھو، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ رسول و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے۔ تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔